ہو کیا رہا دوستو؟ ہمارے جوان ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں. آپ حالت دیکھو کہ ایمان والا تو انہا پچ نہ مارن یت پاٹ اک یہودی مران، یت پاٹ اک نصارہ مران. علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے شرح کیا، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھ. اس کو بس سمجھن زائی. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انسان چھ پروردگارن پود کورمت کن اہم مقصد خاطر. سو مقصد کیا چھ پروردگار قرآن مقدس اندر بار بار تذکر کران. انسان سن زندگی کیا آئی وجود مزن، بلکہ چھ یم زندگی پتہ اس یم زندگی اختتامس پہ موت یوان چھ تمیک تذکر چھ پروردگار گوڑ کران. الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار یہ موت زندگی بنو یم ان دون چیزن وجود بخش تاکہ یت دنیا کس یت منزلس من یت میدانس من روزت اس کر نیک عمل کرنچ کوشش، اس کر اصل عمل، سا عمل یس عمل پسند آس کران پروردگار تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یم سات انسان دنیا من یوان چھو تیوتا انتظام چھ پروردگارن اندی خاطر آسان کورمت یہ گوس وت پہ روزن، یہ گوس صراط مستقیمس پہ روزن، یہ گوس نہ گمراہی کن گژھن، یہ گوس نہ اللہ تعالی سند غضبک شکار گژھن. یہ اک سسٹم پروردگارن بنومت چھ انسانس نجات حاصل کرنے خاطر، صراط مستقیمس پہ روزن خاطر، پروردگار سز رضامندی حاصل کرنے خاطر اس پروردگارن سسٹم چھ بنومت، نظام چھ بنومت، سہ واریاہ مضبوط نظام. قرآن پاکس اندر پروردگار واریاہن جائن ذکر کران. انسان سندی ہدایت خاطر، انسان نقصان نش بچاؤن خاطر، انسان سن زندگی پرسکون گزارنے خاطر چھ پروردگارن یہ نظام ترتیب دیتمت. یہ بیاا کت کہ اس سہ نظام زانان کہین، اس سہ نظام پڑھنے خاطر تیار کہین، اس سہ نظام وچھنے خاطر تیار کہین، اس سہ نظام پنن گرن مز پنس پانس پہ پنس معاشرس مز لاگو خاطر تیار گژھان کہین. توے پورا عالمس مز ونکن افراتفری ہند ماحول. نم صاف پروردگار فرماوان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار پروردگار سندس یادس مز زندگی اندر سکون پید گژھان. پروردگار مانن تو تم سند احکام اپناون، تم سند قانون فالو کریں،
تمن مطابق پنن زندگی گزارن یہ دلن ہند سکون چنانچہ اہل معرفت یم آسان یمن پروردگارن ام مز اخ حصہ اخ عطا آسان کورمت تم بڑ سکون سان زندگی گزاران تتون پروردگارن اکس جائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون تمن چھن پت خوف آسان کن چیزو تمن اگر غم چھ آسان صرف یہ کہ سون پروردگار کت پٲٹھۍ گژھِ اَسہِ رٲضۍ وقتُک پیغمبر کت کٹ گژھِ اَسہِ رٲضۍ ان کو تو بس یہی کام ہوتا ہے تو یہ انسان بنانے خاطر پروردگار نے یوتا بوڑ سسٹم تو نظام بنومت اگر یہ نظام سمجھو یہ نظام پڑھو یہ نظام وچھو یہ نظام پڑھناو خدا کی قسم دنیا کے کونے کونے میں امن ہے امن رہے بچپن پہ پروردگار امس رحمی کران تو تام سی قبر بسان کر آیت تلاوت یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ ایمان والا تو انہ پز مرن یت پٲٹھۍ اکھ یہودی مران یت پٲٹھۍ اکھ نصارا مران یت پٲٹھۍ اکھ پروردگار سن دشمن مران تو یہ پز یم دنیا مز تس تیاری کریں کہ موت وز گھو تھی آسن 100% پروردگار ست رلت موت وز گھو تھی 100% پروردگار سن محبت آسن دل و دماغس اندر موت وز گھو تھی 100% آسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ست تعلق سن عشق رسول گھو تہندس دلس مز آسن سجائت تہندس دماغس مز سجائت تہندس زل پہ سجائت سات گھن چانہ نظرن من صرف زٕ چیز آسن اکھ پروردگار تو بیٚیہِ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلمان ہونے کی حالت میں آپ کا انتقال ہو جائے اور سیلبس کتھ سٹارٹ گژھان انسانس بننے خاطر انسان بنانے خاطر اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم جو سلیبس اللہ کے نبی کو اس پاک اور مقدس ماحول میں دیا گیا ہے جو حاجی صاحبان وہاں جاتے ہیں اس کی زیارت بھی کر کے آتے ہیں اس کا نام ہے غار حرا سب سے پہلی وہیں پہ ہوگی کیسا ماحول ہے صاف ستھرا ماحول ہے ماشاءاللہ دل سرور پاتا ہے دماغ کو سکون ملتا ہے جب اس تنہائی کے ماحول میں اس خلوت میں انسان پہنچ جاتا ہے مسلمان پہنچ جاتا ہے یہاں ہمارے مسلمان کے سیلیبس کے شروعات یہاں سے ہو رہے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انسان کے وجود کا اللہ پاک ذکر کرتے ہیں جو ہمارا کریٹر ہے جس مسلمان کو جس انسان کو جو وہ بچہ ہوتا ہے اگر اس کو یہ سیلبس پڑھایا جائے اس کائنات کو امن و امان کا میدان بنانے کے لیے اس کائنات کو بدامنی سے بچانے کے لیے اس کائنات کو گناہوں سے بچانے کے لیے اس کائنات کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس کائنات کے ایک ایک انسان کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے غار حرا میں اس سیلیبس کا آغاز کیا ہے جو سیلیبس مکمل طور پر ہمارے گھروں میں موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں
جلد کیا ہوا قرآن پاک، اس میں 30 پارے ہیں، جس کو ہمیں تلاوت کرنا تھا، اس کے مطلب کو، معنی کو ہمیں سمجھنا تھا، اس سے ہم فائدہ اور استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ تو دوستو، جب تک مسلمان اس قرآن کی طرف رجوع نہیں کرے گا، قرآن کو نہیں پڑھے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ کائنات میں ایسا کوئی سسٹم بنایا ہی نہیں اللہ نے جس سسٹم کو فالو کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ صرف سسٹم ہے جو قرآن پاک ہمیں بتلاتا ہے۔ روزانہ ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس کے معنی پر ہم نے غور نہیں کیا ہے۔ ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کبھی ہم نے سوچا ہے صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ پاک نے بتلا دیا کہ تم کنفیوز نہ ہونا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ سیدھا راستہ ہم مانگتے ہیں جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا، ان پر تم نے انعامات کیے ہیں، ان پر تم نے نعمتوں کی بارش کی ہے، ان لوگوں کا راستہ ہم مانگتے ہیں۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا راستہ، دکھایا ہوا راستہ ہے۔ حضرت ابو بکر سے جو راستہ ملا ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت عمر فاروق سے جو راستہ ملا وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، نجات کا راستہ ہے۔ جو حضرت عثمان غنی سے ملا ہے وہی نجات کا راستہ ہے، جو حضرت علی المرتضی سے ملا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ بالترتیب وہاں سے یہاں تک جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء دین ہیں، علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں، ان سے وہی راستہ ملتا ہے جو صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ مگر محنت کی کمی ہے دوستو، خدا کی قسم صرف اور صرف محنت کی کمی ہے۔ اللہ نے ہمیں لبریز کیا ہے، صلاحیتوں سے لیس کیا ہے، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ نجات کا راستہ اپنانے کے لیے، نجات کے لیے محنت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جس کی طرف علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اشارہ کیا۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، اشتغا سمجھن زائی۔ میں اکثر کہتا ہوں دوستو، جو ہمارے معاشرے میں بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، مسلمان ڈاکٹر بنتا ہے یا پائلٹ بنتا ہے یا کوئی اور عہدیدار بنتا ہے، اس میں اللہ پاک نے وارث نبی بننے کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ اس کے پاس اتنا وقت اللہ نے رکھا ہے، دیا ہے، اس کو اس وقت کا مالک بنایا ہے، دونوں ساتھ ساتھ بن سکتا ہے۔ وہی ڈاکٹر آپ کو میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں علاج کرتے ہوئے مل سکتا ہے، وہی ڈاکٹر آپ کو مسجد میں امامت کرتے ہوئے مل سکتا ہے، وہی ڈاکٹر آپ کو پیشنٹ کا علاج کرتے کرتے مل سکتا ہے، وہی ڈاکٹر جو وہاں علاج کرتا ہے پیشنٹ کا وہی آپ کو جمعہ کا خطبہ دے سکتا ہے۔ وہاں ڈاکٹری کرتے ہوئے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں اس کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے انسانوں میں، لیکن دوستوں ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ we do not study, we do not read۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اسلامک ہسٹری نہیں پڑھتے، ہم تو بس ایک طرف ہو گئے، بیلنس ہم برابر ہے ہی نہیں، دین کو ہم جانتے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔
اگر کسی سے پوچھیں آج دوستو ڈاکٹر ہوگا تو ضرور، لیکن اگر اس سے پوچھیں وضو کے کتنے فرض ہیں، مشکل سے بتا سکتا ہے۔ نماز کے کتنے ارکان ہیں، نماز کی کتنے شرائط ہیں، نہیں بتا سکتا، کیونکہ پڑھتا ہی نہیں، اسے دلچسپی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم جو پیدا کیے گئے ہو مسلمانوں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو سب امتوں میں سے، اخرجت للناس، تمہیں پوری کائنات کی انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مسلمانوں کو خاص کر، ایمان والوں کو۔ یہ ایمان ویسے ویسے نہیں دیا اللہ نے، یہ سلیکشن فار سم تھنگ، کچھ کرنے کے لیے ملا ہے۔ ایمان ہمیں دیا ہے اللہ نے، یہ روشنی دی ہے اللہ نے۔ اخرجت للناس، تمہارا کیا کام ہونا چاہیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، یہ قرآن ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ تمہارا کام ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے منع کرتے رہیں۔ ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے مسلمانوں تم میں۔ وہ کیا رہا دوستو، ہمارے جوان ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ آپ حالت دیکھو، ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، ان بچوں کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ باپ سے چابی چرا کے لے جاتے ہیں، ریسنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فتنے کرتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، گاڑی ڈرائیونگ کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اپنی جان کی قیمت، اسے اپنی جان کی قیمت ہی معلوم نہیں۔ وہ کہاں سے سیکھے گا؟ اسلام اس کو سیکھے گا کہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، آپ کی جوانی بہت قیمتی ہے۔ اس کو مکتب میں یہ تعلیم دی جا سکتی ہے، کالج میں نہیں۔ کالج میں پڑھاؤ، خوب ڈاکٹر بناؤ، لیکن اس کو مکتب میں بھی گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے بھیجو۔ مولوی صاحب کے پیر پکڑو، مولوی صاحب میرا بچہ، اسے دین سکھاؤ، اسے ماں باپ کا ادب سکھاؤ، اسے اپنی زندگی کی قیمت سکھاؤ، اسے اصل مقصد سکھاؤ، اسے قرآن سکھاؤ۔ اب وہ بیچارہ جوانی کے جوش میں آ جاتا ہے، بڑی اچھی گاڑی لے جاتا ہے، اسے پتہ نہیں میری زندگی کی کیا قیمت ہے، میرا کوئی گھر میں انتظار کر رہا ہو، وہ کیا رکھا۔ معمولی سی لڑائی ہو جاتی ہے، ایک جوان، ایک لڑکا اندر سے چھری نکالتا ہے اور اس کو چھری سے وار کرتا ہے، اسے پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کو پڑھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو ہر کسی کو تکلیف سے بچایا ہے، ہر کسی کی مدد کی ہے، دکھ دردوں میں سب کے کام آئے، اسے پتہ نہیں بیچارے کو میں کیا کر رہا ہوں۔ معمولی سی بات پر چھری سے اٹیک کر رہا ہے، اس کی زندگی خطرے میں ڈالتا ہے، اسے پتہ نہیں قتل کیا ہے، کسی کو زخمی کرنا کتنا بڑا گناہ جرم ہے، کسی کو ستانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس بچے کو کون بولے گا دوستو؟ کالج میں اسے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، کالج کی کسی کتاب میں، سکول کی کسی کتاب میں اسے اللہ ملتا ہی نہیں، اسے مکتب میں ہی اللہ ملے گا، اللہ کی معرفت ملے گی، اس کو مسجد کے امام صاحب سے وہ قرآن کی تعلیم ملے گی، اللہ کے نبی کی حدیث ملے گی، اللہ کے نبی کے اخلاق ملیں گے، اللہ کے نبی کے فرمان ملیں گے۔ سکولوں کی کتابوں میں نہیں ملتا اس بیچارے کو، وہ کرے گا کیا؟ اس کا بھی قصور نہیں ہے، ماں باپ بھی بہت ذمہ دار ہیں دوستو۔ اس کو اللہ کے نبی سکھایا گیا، بیٹا اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالنا، سوچ سمجھ کے ڈرائیونگ کرنا، سوچ سمجھ کے گھر سے نکلنا، سوچ سمجھ کے بازار میں چلنا، سوچ سمجھ سے اپنی نگاہ کو استعمال کرنا، یہ سکھائے گا اللہ کے نبی۔ اس لیے دوستو انسان کے لیے اس سیلیبس کو دیکھنا ضروری ہے، اس سیلیبس کو عام کرنا ضروری ہے جو سیلیبس ہمیں غار حرا میں ملا ہے، نہیں تو بچے ضائع ہوتے جائیں گے۔ جیسے ہم حال دیکھ رہے ہیں، باپ اگر بیٹے کو منع کرتا ہے، بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسا اسی بچے نے اپنے باپ کو جنم دیا، اتنا بھی اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو باپ
آسانی کے ساتھ اسے چابی دے دیتا ہے اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے آدھا گھنٹے کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ بیٹے کا انتقال۔ کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، جو وہ غار حرا والا سیلبس اس کو دکھاتا نہیں ہے، سمجھاتا نہیں ہے، پڑھاتا نہیں ہے، چھپاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، گوتا لگا ہوا جو تو بس ہو جاؤ گے، مسجد کے حوالے ہو جاؤ گے، پھر مسجد میں تمہیں رات دن رہنا کرنا پڑے گا۔ تو کسی کو احساس نہیں ہے دوستو، اللہ کے نبی کا دین لٹ رہا ہے، یتیم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں نجات کا راستہ دکھانے آئے تھے، ہم نجات کا راستہ چھوڑ کر کے مغرب کا راستہ لے رہے ہیں، اس لیے ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ سنتوں کی قدر نہیں، اسلامی قانون کی قدر نہیں، قرآن کے الفاظ کی، قرآن کی آیتوں کی قدر نہیں، جس سے ہم انسان بن سکتے تھے، جس سے ہم اللہ سے دوستی کر سکتے تھے۔ اب جو منع کرتا ہے اس سے بھی پاگل سمجھا جاتا ہے، اس سے بھی نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جو کوشش کرتا ہے کہ معاشرے میں کچھ سدھار آ جائے، محلے میں کچھ سدھار آ جائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں دوستو، اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے، آپ کا بچہ زخمی ہوتا ہے، آپ خاموش رہتے ہیں؟ نہیں، خاموش نہیں رہتے۔ سب سے پہلے آپ تھانے میں جائیں گے، FIR کاٹ دیں گے، فٹافٹ FIR درج کروا دیں گے۔ کیوں؟ میرے بیٹے کو زخمی کر دیا گیا۔ کیوں؟ محبت ہے، بیٹے کو کیوں زخمی کر دیا؟ آپ سے میں دوسرا سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے مکان کا شیشہ کوئی توڑ دے، آپ کو پتا چل گیا، آپ غصہ ہو جائیں گے کہ نرمی سے اس سے کہیں گے بیٹا اچھا کیا، شاباش شاباش، کل اور ایک توڑ دے؟ غصہ تو ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے دروازے کو، مکان کے دروازے کو توڑ دے گا، آپ اسے شاباش شاباش کریں گے، اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کل دوسرا دروازہ توڑ دینا نہیں کریں گے، وہ بے غیرتی کہلائے گی۔ آپ اسے سمجھائیں گے کہ دروازہ جتنی قیمت کا ہے اتنا دروازہ لگا کے تو نہیں چھوڑوں گا، ابھی FIR کاٹ دوں گا۔ کیوں؟ اس دروازے سے محبت ہے، اس پر محنت کرتی ہے، اس شیشے سے محبت ہے جس کو آپ توڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کا دل برداشت نہیں کر، آپ کی آنکھوں سے آنسی جا رہی ہو، کتنا خوبصورت مکان تھا میرا، اس نے اس کو عیبدار بنا دیا۔ لیکن جو اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کرتا ہو، جو اللہ کے دیے ہوئے اسلام اور دین سے محبت کرتا ہو، اگر وہ کہیں سنت کو پامال کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سنت کا مذاق اڑائے ہوئے کسی شخص کو دیکھتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کسی شخص کو دیکھتا ہے، اس کو کہتے تم خاموش رہنا، تم غیرت مند نہیں بن جائے، بس تم دیکھتے رہنا، تماشے دیکھتے، اللہ کی سنت کا جنازہ نکال رہا کوئی، نکالنے دو، اب چپ رہنا۔ نہیں دوست، جس طرح آپ کو اپنے مکان کے دروازے سے پیار ہے، دروازہ توڑا کسی نے، آپ حرکت میں آ گئے، اس کو آپ کہتے ہیں غیرت مند آدمی ہے۔ آپ کے بچے کو کسی نے زخمی کر دیا، آپ دروازے سے دوڑ گئے، اس کو پکڑا، غصہ کر لیے، غصہ ہو گئے، اس کو بے غیرتی نہیں کہتے، اس کو غیرت مند کہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی امام صاحب، کوئی عالم دین، کوئی مولوی صاحب کہتا ہے کہ بھائی یہ بدعات اور خرافات، یہ رسم و رواج کیوں کرتے ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے محبت نہیں ہے، اس نے سالوں اللہ کی حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، اس نے اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں پڑھا ہے، اس نے قرآن کی آیتوں کو بہت سالوں تک نہیں پڑھا ہے، اس کی کوئی محبت نہیں ہوئی ہوگی اس کے دل میں کہ وہ برداشت کرے گا۔ تو اسے بھی کہنے دو دوستو، اگر سنت کا جنازہ نکل رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ مذاق کا معاملہ ہو رہا ہے، اسے کہنے دو، رک جا، اس کی زبان پر تالا مت لگا دینا، مولوی صاحب وہی بولنا جو ہمیں پسند ہو۔ پھر تو اس مولوی کی یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہوگی جس کی نالج میں ہے سنت ہے اور سنت کو نہیں اپنایا جاتا ہے، جس کی نالج میں یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، رواج ہے، رسم ہے، اس کو اپنایا جاتا ہے، پھر وہ مولوی صاحب چپ چاپ کر کے اس موضوع کو، اس ٹاپک کو نہ چھیڑے، یہ اس کی سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ صاف ستھرا ماحول بنانے کے لیے دوستو رجوع کرنا پڑے گا قرآن کی طرف، جس کو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے، ہم سمجھتے کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، جس
जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ाया, जिसने कुरान को समझा और समझाया, आप मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए बताएं, आज तक इस हदीस पर किस बाप ने अमल किया है कि अपने बेटे को कुरान सिखाया हो, फिर वो बच्चा उसका कुरान सिखाता हो। इस हमदानिया कॉलोनी में दारुल उलूम कहते हैं 9 दारुल, मुझे पता नहीं कितने हैं, 9 दारुल उलूम है। उस 9 दारुल उलूम में किस किस के बेटे ने, किसी की बेटी ने दीनी तालीम हासिल की है, अल्लाह की नबी को सुन्नत को सीखा हो, अल्लाह के नबी के फरमान को सीखा हो। कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को उन 9 दारुल उलूम में से किसी एक दारुल उलूम में 1-1 घंटे के लिए रोजाना भेजा हो। हम कहते हैं दारुल उलूम की जरूरत नहीं है, मकतब की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा दारुल उलूम है। आप बताओ आपने क्या फायदा हासिल किया है इन दारुल उलूम से? हमारे उलमा मशवरा देते हैं हर मस्जिद के साथ इतना मजबूत मकतब हो, ऐसा मजबूत मकतब हो कि उसे दारुल उलूम में रात दिन जाने की जरूरत न पड़े। मकतब में अगर वो 1 घंटा सुबह पढ़ेगा, शाम को 1 घंटा पढ़ेगा, यहीं से उसको पूरी इस्लामी नॉलेज मिलनी चाहिए। हम कहते हैं इसकी क्या जरूरत है? 9 दारुल उलूम, 10 दारुल उलूम। अरे दारुल उलूम की गिनती मत करो, आप देखो आपके बेटे ने कितना हासिल किया है, उसको पेश करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी के पास 100 ऊंट हो, सिर्फ एक काम का हो, बाकी लंगड़े लूले ऐसे वैसे काने शाने सब बहुत सारे नमने ले हो, लेकिन एक ही ऊंट उसके पास अच्छा खासा हो, तो ये समझना कि उसके पास सिर्फ एक ऊंट है। वो 99 ऊंट नहीं कहलाएंगे, वो बेकार है, उसी काम के है ही नहीं, वो बोझ नहीं उठा सकते, वो चल नहीं सकते, उनको ऊंट कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? समझो उस 100 ऊंट वाले के पास सिर्फ एक ऊंट है जो काम का है। यही हाल है मुसलमान का। मुसलमान तो बहुत हैं, काम के कितने हैं वो देख लें, हम काम के कितने हैं। काम के बहुत कम है। मैं कहता हूं नमाज के अरकान भी याद नहीं है। सूरह फातिहा जो हर नमाज में पढ़ा जाता है, रब्बे काबा की कसम बड़े बड़े अफसर बन गए, लेकिन सूरह फातिहा अभी नहीं सुना सकते हैं सही तरीके से। ये बच्चा छोटा सा बच्चा, इसने एक दिन यहाँ बताया मगरिब में इशा में अलहम्दु शरीफ को अगर बड़ा हा नहीं पढ़ेंगे छोटा हा तो कितना नुकसान है, कुफरिया कलमा हो जाता है। और दावा है हम बहुत बड़े हैं। तो अल्लाह पाक ने दोस्तों निजाम बनाया है मस्जिदों का इसीलिए कि यहां लोग जमा हो जाते हैं नमाजों में, जुमा में। सोचे हमारे बच्चे दीनी तालीम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, किस चीज की उनको जरूरत है, क्या चीज उनको प्रोवाइड करना है, उनको दिया जाए, उनको दस्तयाब रखा जाए। ये इज्तिमाई का मतलब यही है। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा कुरान और हदीस से फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।